السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، ذرا تصور کرو، ایک ایسی سلطنت جو نہ کبھی زوال پذیر ہوئی، نہ کبھی ختم ہوگی، نہ اس کے خزانے کم ہوتے ہیں، نہ اس کی طاقت کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے۔ یہ سلطنت اللہ کی ہے، اور ہر سلطنت کا ایک مرکز ہوتا ہے، ایک دارالخلافہ، جہاں سے نظام چلتا ہے، جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں، جہاں سے رعایا کو سمت ملتی ہے۔ ہماری اس عظیم سلطنت کا دارالخلافہ کعبہ ہے، وہ کعبہ جو سادہ ہے، خاموش ہے، مگر اثر ایسا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس جیسا مرکز نہ بنا سکی۔ دوستوں، اب سوال یہ نہیں کہ کعبہ کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کعبہ ہمیں سکھاتا کیا ہے۔ سب سے پہلی موٹیویشن جو کعبے سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مرکز ایک ہونا چاہیے۔ سوچو، دنیا کے کروڑوں لوگ مختلف ملکوں میں مختلف زبانوں کے ساتھ، مختلف حیثیتوں کے ساتھ، مگر جب نماز ہوتی ہے تو سب کا رخ ایک ہوتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں اگر سکون چاہیے تو مرکز بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آج انسان تھکا ہوا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے، کنفیوز کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے مرکز بدل گئے ہیں۔ کبھی وہ پیسے کو مرکز بناتا ہے، کبھی شہرت کو، کبھی تعلقات کو، کبھی خوف کو، اور کبھی اپنی ایگو کو مرکز بنا لیتا ہے۔ جب مرکز بدلتا رہتا ہے تو دل کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا۔ کعبہ ہمیں موٹیویشن دیتا ہے کہ زندگی کا مرکز اگر اللہ ہو تو حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اندر سکون رہتا ہے۔ دوسری موٹیویشن جو کعبے سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے نظم و ضبط۔ دوستوں، ذرا حج کا منظر یاد کرو، لاکھوں انسان، ایک لباس، ایک وقت، ایک عمل، نہ کوئی بادشاہ آگے ہے، نہ کوئی غریب پیچھے۔ یہ خاموش درس ہے کہ کامیابی صرف جذبے سے نہیں، ڈسپلن سے آتی ہے۔ اگر تم روز ایک وقت مقرر کر لو، ایک مقصد طے کر لو اور اس پر مستقل چل پڑو، تو یاد رکھو اللہ کی سلطنت میں محنت ضائع نہیں ہوتی۔ دوستوں، دنیا کی تاریخ میں جب بھی کوئی سلطنت کمزور ہوئی تو وجہ دشمن نہیں تھا، وجہ یہ تھی کہ دارالخلافہ کمزور ہو گیا تھا۔ جب مرکز بگڑتا ہے تو سرحدیں خود بخود گرنے لگتی ہیں۔ آج ہماری زندگیوں میں یہی ہو رہا ہے۔ ظاہراً ہم زندہ ہیں، کام کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر اندر سے دارالخلافہ خالی ہے۔ دل کے فیصلے اللہ کی بجائے دنیا کے خوف سے ہو رہے ہیں۔ ہمیں کعبہ یہ موٹیویشن دیتا ہے کہ اگر دل کا مرکز ٹھیک ہو جائے تو زندگی کی سلطنت بچ جاتی ہے۔ دوستوں، تیسری موٹیویشن جو ہمیں کعبے سے ملتی ہے وہ ہے عاجزی۔ دوستوں، اللہ کی سلطنت میں سب سے بڑا عہدہ بادشاہ کا نہیں، بندے کا ہے۔ یہ دنیا کہتی ہے اوپر جاؤ اور کعبہ کہتا ہے جھکو۔ اللہ خود تمہیں بلند کرے گا۔ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے وہ کسی کے سامنے نہیں ٹوٹتا۔ یہ پیغام ہے ہر اس انسان کے لیے جو خود کو کم سمجھتا ہے۔ دوستوں، آج ہم ہر وقت کسی نہ کسی سمت دیکھ رہے ہیں، موبائل کی سکرین، لوگوں کی رائے، سوشل میڈیا کا شور، مگر سوال یہ ہے کہ ہم کس کی طرف رخ کیے بیٹھے ہیں؟ جسم چاہے کعبے کی طرف ہو، مگر اگر دل کسی اور کی طرف ہے تو راستہ لمبا ہو جاتا ہے۔ کعبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ رخ صرف جسم کا نہیں، نیت کا بھی ہونا چاہیے۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا دوستوں، تمہاری زندگی میں بے چینی ہے، فیصلے الجھے ہوئے ہیں اور راستہ دھندلا لگ رہا ہے تو دنیا بدلنے کی کوشش مت کرو، بس اپنی زندگی کا کعبہ درست کر لو۔